چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ جو کہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر کے دوران ساتھیوں سے کہا کہ میں ان جھاڑیوں میں جا رہا ہوں پیشاب کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے، اور پھر میں آپ سے آ کر کے ملوں گا۔ تو چنانچہ ساتھی وہ سیدھے راستے پر جاتے رہے اور وہ جھاڑیوں کی طرف چلا گیا، اور ساتھی انتظار کرنے لگے کہ عادتاً عام طور پر انسان کو اتنی دیر تو نہیں لگتی، لیکن اس کا معلوم ہی نہیں ہے یہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا ہے، واپس نہیں آیا۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے جا کر کے حضرت سعد بن عبادہ ان کو ملا، مردہ حالت میں ان کو مل گیا کہ یہ مردہ۔ تو اس پر صحابہ بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے بھاگ دوڑ کی دائیں بائیں آگے پیچھے، کوئی بندہ ان کو ملا نہیں کہ اس کو قاتل نے قتل کیا، تو اس جنگل میں اس بیابان میں قاتل کہاں چلا گیا؟ تو آپ حضرت کو معلوم ہے کہ جنات نے اعلان کر دیا کہ قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ، قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ رمینا۔ مولانا یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کے مزاج کے اندر گندگی ہے اور گندی جگہیں ان کو بہت پسند ہے، اس لیے گندی جگہوں میں اکثر موجود ہوا کرتے ہیں۔ تو صرف ایک اللہ ہی کا سہارا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو پھر یہ ہے کہ ان کے شر سے آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بصورت دیگر یہ ہے کہ وہ ہے گندگی کو پسند بھی کرتے ہیں، اور گندہ بندہ جب اللہ کو بھول جائے اور یہ دعائیں نہ پڑھے، اللہ کی مدد کا محتاج اپنے آپ کو نہ سمجھے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ انسان پر حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ جو کہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر کے دوران ساتھیوں سے کہا کہ میں ان جھاڑیوں میں جا رہا ہوں پیشاب کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے، اور پھر میں آپ سے آ کر کے ملوں گا۔ تو چنانچہ ساتھی وہ سیدھے راستے پر جاتے رہے اور وہ جھاڑیوں کی طرف چلا گیا، اور ساتھی انتظار کرنے لگے کہ عادتاً عام طور پر انسان کو اتنی دیر تو نہیں لگتی، لیکن اس کا معلوم ہی نہیں ہے یہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا ہے، واپس نہیں آیا۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے جا کر کے حضرت سعد بن عبادہ ان کو ملا، مردہ حالت میں ان کو مل گیا کہ یہ مردہ۔ تو اس پر صحابہ بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے بھاگ دوڑ کی دائیں بائیں آگے پیچھے، کوئی بندہ ان کو ملا نہیں کہ اس کو قاتل نے قتل کیا، تو اس جنگل میں اس بیابان میں قاتل کہاں چلا گیا؟ تو آپ حضرت کو معلوم ہے کہ جنات نے اعلان کر دیا کہ قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ، قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم نخطف فؤادہ۔ سعد بن عبادہ جو خزرج کا سردار ہے، تمہارا دوست ہے، اس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ جنات کی طرف سے آواز آ گئی قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا، رمیناہ بسہمین، 2 تیر ہم نے مارا ہے اس کے دل پہ، ہم نے تیر مارے ہیں ان کے دل پہ، رمیناہ بسہمین فلم نخطف فؤادہ، اور ان کے دل سے ہمارا نشانہ خطا نہیں ہوا، ہم نے خطا نہیں کیا، یعنی ہم بڑے تیر انداز ہیں، ماہر قسم کی تیر انداز ہیں، ہماری تیر بالکل اپنے نشانے پر لگے ہیں۔ تو محدثین کہتے کہ عین ممکن ہے کہ صحابی یہ دعا پڑھنا ہی بھول گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنات آپ کو کوئی اور اگر نقصان نہ دیں تو اتنا تو یہ دن جنات کرتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ وساوس میں آپ کو مبتلا کر کے، اور یہ ہے کہ آپ کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور دیکھ کر کے ہنستے ہیں۔ اگر آدمی آپ جائیں گے نا بیت الخلاء میں، داخل ہونے سے پہلے بائیں پاؤں داخل کر کے پھر اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حدیث میں آتا ہے کہ سطر ما بیننا و بین اعین الجن، سطر ما بیننا و بین اعین الجن، ہمارے اور جنات کی نگاہوں کے درمیان میں ایک رکاوٹ اور آڑ ہے۔ وہ آڑ کیا ہے؟ ان یقول احدہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ شیاطین سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔
اور اگر یہ دعا آدمی نہیں پڑھتا تو فرمایا کہ فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، پھر شیطان انسان کی شرمگاہ کے ساتھ مقعد کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ استاد جی ہم نے تو کئی دفعہ یہ دعا پڑھی نہیں ہے اور ہم بیت الخلاء گئے ہیں، پھر بھی ہم نے شیطان کو اپنے شرمگاہ کے ساتھ اور اپنے مقعد کے ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، بنی آدم کے جب دعا آدمی نہیں پڑھتا تو اس کی شرمگاہ کے ساتھ یہ مقعد کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ استاد جی ہم نے تو کبھی کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو دعا پڑھی بھی نہیں ہے لیکن کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے جب دعا آدمی نہیں پڑھتا تو شیطان براہ راست آ کر کے وہ آپ کے سامان کو تولے گا تو نہیں، لیکن یہ کرتا کہ یوسوس فی نفسہ بانہ یلعب بنفسہ بمقعدہ، شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا یوسوس فی صدور الناس، اور آپ خود اپنے سامان کے ساتھ کھیلیں گے۔ اب بتاؤ آپ کھیلتے نہیں کرتے؟ آئے مسئلہ میں تو انسان خود پھر اپنے اعلی تناسل کے ساتھ اور اپنے انسین کے ساتھ اور اپنے مقعد کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ استاد جی ہم کھیلیں تو اس سے فرق کیا پڑا؟ یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور آپ کی شرمگاہ کے ساتھ آپ کو کھلاتا ہے، یعنی آپ کھیلتے ہیں اپنے شرمگاہ کے ساتھ۔ اب آپ کی طرف سے مسئلہ یہ ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں اگر کھیلوں اپنی شرمگاہ کے ساتھ تو اس میں کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ پاکستان کا نقصان کیا یا میرا نقصان کیا؟ تو آپ کا نقصان یہ ہے جب آپ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلیں گے آپ کا حافظہ بھی کمزور ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ آپ بے حیا بھی بن جائیں گے اور آپ کی اولاد بھی بے حیا بن جائے گی۔ آسانی سے آپ بھی بے حیا بن جائیں گے اور آپ کی اولاد بھی، کہ جس طرح آپ شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یہ مستقل اولاد بھی آپ کی بے حیائی ہوگی۔ اس لیے ترمذی جلد ثانی کے اندر آپ پڑھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں محمد کی زوج مطہرہ ہوں، ان کے حرم محترمہ ہوں، لیکن بخدا واللہ ما رأى منی ولا ما رأيت منہ، نہ نبی کی شرمگاہ پر کبھی میری نگاہ پڑی نہ ان کی میری شرمگاہ پر نگاہ۔ یہ حیا کی انتہا ہے مولانا، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب یہ ہوگا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ کہ کھلی جگہ ہے، بیت الخلاء نہیں ہے، جنگل ہے، تو جب تک کہ آپ نے شرمگاہ کو کھولا نہیں ہے، اپنے ازار اور تہبند کو کھولا نہیں ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن بیت الخلاؤں کے اندر صفائی ہوتی ہے، جن بیت الخلاؤں میں صفائی ہوتی ہے، اس میں جانے کے بعد بھی اگر آپ کو یاد آ گیا تو کھڑا کھڑا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔